دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، پاکستان سعودی حالات یہ جو اب نظر آئے ہیں، یہ کوئی ایک دن، 2 دن، ہفتے، 10 دن کی کارروائی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا، تو اس میں جو بیہائنڈ دی بار پلیئر تھے، انڈیا، امریکہ، اسرائیل تو خیر ہمارے ہر معاملے میں ہوتا ہی بیک ڈور پر تباہی کرنے کے لیے، تو ان کا اور ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ بھی ان کا اعلی کار بنی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ 2 مقاصد تھے پاکستان کے بارے میں۔ ایک یہ تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کی جائے کہ جس کو پھر بڑھا کر ایک خلیج بن جائے، تاکہ ان دونوں کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، ان کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کھوسا، ان کی کیریئر پہ یہ ایک بہت بڑا داغ رہے گا کہ انہوں نے اس معاملے کو جو نہ ہی متنازع تھا اور نہ اس میں کوئی مسئلہ تھا، اس کو ایک مسئلے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے اختیارات پر بھی قدغن لگانے کے اثرات چھوڑے، حالانکہ انڈیا میں آرمی چیف اس کی جو ملازمت ہے وہ کتنی بڑھانی ہے، کم کرنی ہے یا ختم کرنی ہے، اس کے اختیارات وزیر دفاع کے پاس ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت کی عدلیہ نے اس کو ایک ایشو بنایا اور وزیر اعظم کے اختیارات ان کو بھی شیڈو کیا۔ تو یہ وقت اس کو انویل کرے گا کیا یہ اس وقت کے چیف جسٹس ان کی کیا وجوہات تھی، کیا وہ آئینی طور پر یہ سمجھتے تھے یا کسی غلط فہمی میں ان کو اعلیٰ کار سمجھا گیا۔ اس کے بعد یہ بات یہ چلی کہ جنرل باجوہ کے ہٹانے کے لیے، ایکسٹینشن نہ دینے کی وجوہات کیا تھیں۔ جنرل باجوہ ایک عسکری طور پر، دلیرانہ پلاننگ کے طور پر، اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹ کی خاصیت رکھنے والے جرنیل ہیں، اور ان کی یہ صلاحیت ایک طرح سے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ وہ بھی انتہا درجے کے اسلام پسند تھے، وہ بھی مدبر انسان تھے، اور وہ بھی ڈپلومیٹک ڈرم سے بہت ایکسٹریم درجے کے آشنا تھے، اور یہی خصوصیات جنرل باجوہ میں ہیں، بلکہ جنرل باجوہ کہہ سکتے ہیں آپ ایک سٹیپ ان سے زیادہ دلیر ہیں۔ تو یہ جو پلاننگ تھی ویسٹ کی، وہ یہ تھی کہ ایک تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو کسی طور پر موڑ کیا جا سکتا ہے، جیسے ملیشیا کانفرنس میں اس کا اظہار ہوا۔ تو جب یہ بلاکس وجود میں اب آنے جا رہے ہیں، تو امریکہ نے اور اسرائیل نے سعودیہ کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا، اور ان کا مقاصد 2 تھے۔ ایک یہ کہ پاکستان کو امریکن بلاک کی طرف دوبارہ گھسیٹا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کسی طور پاکستان کو اس نئے بننے والے بلاک میں شامل ہونے سے روکا جائے، جو چائنا، ٹرکی، ایران، ممکنہ طور پر روس، ملیشیا، قطر وغیرہ پر ابتدائی طور پر بنے گا۔ تو یہ جو پلان تھا یہ ایسا تھا کہ اگر پاکستان اس بلاک سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہے، تو پھر یہ ممالک جو امریکن، انڈین، اسرائیلی بلاک سے تعلق رکھتے ہیں، در پردہ یہ بلاک بن چکا ہے۔ جس دن پاکستان نے علیحدگی کی
تو پھر اسی روز یہ ممالک ایک لحظہ بھی دیر نہیں کریں گے پاکستان کی عسکری اس کی نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کرنے میں۔ تو اب یہ اس وقت ملک ان دو زبردست اسلام پسند، نہ جھکنے والے نہ بکنے والے اور دلیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اسلام کے بعد پاکستان کے ساتھ انتہائی وفا کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ایک تو لڑایا جائے، اور اس میں ہماری اپوزیشن جماعتیں ان کی اعلی کار بنی، وہ ان کا اعلی کار بنی بہرحال یا نہ بنی، انہوں نے کام اسی کے لیے انجام دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی رفت نہیں آتی تو پھر اس کو اسلامی بلاک میں کسی بھی طور جانے سے روکا جائے۔ جس دن یہ کام انہوں نے کر لیا وہ پاکستان کی تباہی کا ایک سب سے بڑا اور آخری موقع ہوگا۔